السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کلام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں سورہ ہود کے رکوع نمبر 5 کی تلاوت کے ساتھ حاضر ہے۔ حسب سابق ہم تلاوت کے بعد چند قواعد بھی پڑھیں گے۔ چلیں اب ہم سنتے ہیں سورہ ہود کے رکوع نمبر 4 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي، أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قومك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون۔ من دونه
فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود ناظرین کرام، اب تک ہم سورہ ہود کے رکوع نمبر 5 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب حسب سابق ہم چند قواعد پڑھیں گے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عادن دال پر جو تنوین ہے اس کا اظہار ہوگا، کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے ایک حرف حمزہ آیا ہے۔ اظہار کا قاعدہ یہ ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اظہار ہوتا ہے۔ اظہار کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی کو اظہار کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اظہار ہوگا اور کسی قسم کے کوئی غنہ کی آواز کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اخواہ میں اخواہ کو گول پڑھیں گے۔ ہودا
علامت وقف تا آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق آخری حرف پر اگر دو زبر ہوتے ہیں تو اس کو الف میں تبدیل کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں دیکھیں الف لکھا ہوا ہے، تو اسی وجہ سے کہ اگر آپ وقف کریں گے تو بجائے آپ کو تنوین کے پڑھنے کے الف پڑھیں، جس طرح ہو دا، اس طرح سے۔ آگے قال یا قومی، قال یا قومی، دونوں جگہ قاف جو حروف پر میں سے ایک حرف ہے اس کو گول پڑھیں گے۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کا جو لام ہے یہاں گول پڑھا جائے گا۔ اللہ کے لام کے لیے قاعدہ یہ ہے، اس سے قبل جو حرف ہے اس پر اگر زبر اور پیش ہے تو اللہ کا لام پر ہوگا، چنانچہ یہاں دیکھیں آپ دال پر پیش ہے تو اللہ کا جو لام ہے یہاں گول پڑھا جائے گا۔ ما لکم من الہ غیرہ، لکم من، دونوں جگہ یہ دو جو میم ہیں یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اس کو کہتے ہیں ادغام۔ ادغام مثلین، یعنی ایک ہی قسم کے دو حروف کا آپس میں ملنا، جڑنا، اس کو کہتے ہیں ادغام مثلین۔ تو یہاں ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ آگے من الہن، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اظہار کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ اظہار کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کی جو آواز ہے اس کی مکمل ادائیگی ہوگی اور غنہ کی آواز نہیں ہوگی۔ آگے الہن غیرہ، یہاں پہ بھی تنوین ہے، یہاں پہ بھی اظہار کا قاعدہ لاگو ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے غین جو حرف ہے وہ آیا ہے۔ آگے را جو ہے اس پر پیش ہے تو اس کو پر پڑھیں گے۔ را، حرف را کے لیے قاعدہ یہ ہے اس پر زبر اور پیش آتا ہے تو وہ گول پڑھا جاتا ہے، اگر زیر آئے تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ آخر پر تا حروف یہ علامت وقف ہے تو یہاں وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے آخر پر جو متحرک حرف ہا ہے اس کو ہم نے ساکن کر کے پڑھا۔ آگے ان انتم، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف حمزہ آیا ہے تو یہاں اظہار ہوگا۔ اظہار یعنی نون ساکن اور تنوین کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ کسی قسم کی غنہ کی آواز کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ انتم، یہاں پہ نون غنہ کے ساتھ، ایک الف کے برابر نون غنہ کے ساتھ نون ساکن کی ادائیگی ہوگی، یہاں اخفا ہوگا نون ساکن کا۔ اس کی وجہ یہ ہے آگے تا جو ہے حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے وہ آیا ہے تو یہاں اخفا ہوگا۔ اظہار میں نون ساکن کی آواز مکمل ادا ہوتی ہے، یہاں جس طرح الہن غیرہ۔ اخفا میں نون ساکن کی آواز مکمل ادا نہیں ہوتی، جس طرح سے انتم، انتم ایسا نہیں پڑھیں گے، انتم، اس کو کہتے ہیں اخفا۔ آگے الا مفترون، تا کو باریک پڑھیں گے اور را کو گول پڑھیں گے، اور علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق آخری متحرک حرف کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس آخری متحرک حرف کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد واو ہے اس کو عموماً ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، لیکن اس کو جو متحرک حرف ہے اس کو ساکن کیا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پہ مد عارض یعنی ٹیمپرری مد، وہ قاعدہ یہاں لاگو ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔